بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی ایک بہت ہی شجیع، بہت ہی بہادر اور بہت ہی اہم ترین شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے اور جن کے غم میں آپ نے سب سے زیادہ گریہ کیا اور سب سے زیادہ غمزدہ ہوئے۔ سید الشہداء اسد اللہ شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ بن ابو مطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آج ہم پروگرام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی کنیت جو ہے ابو عمارہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ کے کئی رشتے تھے، آپ بھائی بھی تھے، آپ دوست بھی تھے، آپ چچا بھی تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب نے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصاروں میں لے کر مدد کی تھی، سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ویسا ہی ایک حفاظت کا حصار قائم کر لیا تھا۔ عرب کے دنیا میں جتنے شجیع لوگ تھے ان میں ابو جہل ایک بہت بڑا، بہت جری اور بہت ہی روب دوب والی شخصیت تھا، لیکن ایک پروقار اور قابل احترام شخصیت کے طور پر حضرت امیر حمزہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ ہر اعتبار سے ایک بڑی منفرد شخصیت کے مالک تھے اور آپ کا ایک روب دوب بھی بہت زیادہ تھا۔ سعودی عربیہ تو خیر یہ بات کی بات ہے، عرب کے پورے خطے میں۔ اور آپ نے غزوہ بدر میں یعنی جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں پہلے سریہ سے لے کے بدر تک تقریباً 7 مہمات ہیں یہ۔ ان 7 مہمات میں آپ جو ہیں برابر کے شریک رہے ہیں، اور بدر میں تو آپ نے جواں مردی کے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ لرس کر رہ گیا اور اس کے دل میں بغض اور کینہ بھر کے رہ گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ ابو جہل نے گستاخی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عجیب واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صفا کی پہاڑی سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل مل گیا اور وہ بغض تو بھرا ہوا تھا دل میں بدر کے واقعے کا۔ اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کی، معاذ اللہ، آپ کی توہین کی، اور جب آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے مشتعل ہو کر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ دور کھڑی ہوئی ایک کنیز یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی، اور جب حضرت امیر حمزہ جو ہے شکار سے واپس آئے، اور آپ کی عادت تھی کہ شکار سے واپس آتے تھے پہلے حرم میں جا کر طواف کرتے تھے اور وہاں جتنے مجلسیں ہوتی تھیں ان میں جا کے سلام دعا کر کے پھر گھر واپس آتے تھے۔ یہ جب آ رہے تھے حضرت امیر حمزہ تو ان راستے میں روکا کنیز نے، لونڈی نے، اور کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو ہے ابو جہل نے انتہائی گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اللہ کا شیر آگ بگولا ہوا۔ اور آج کچھ معاملہ ہی بڑا مختلف ہے۔ آج قدم ویسے نہیں پڑ رہے جیسے روزانہ پڑتے ہیں، آج حرم میں ویسے داخل نہیں ہوئے جیسے روزانہ داخل ہوتے ہیں، آج محبت سے لوگوں کو سلام دعا نہیں کیا جا رہا ہے، اور کسی کو نظریں ڈھونڈ رہی ہیں، خدا جانے کیا ہے، آنکھوں سے آگ برس رہی ہے۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ بڑے روب دوب کے ساتھ ابو جہل جو ہے وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے تمام چیلے چاٹے جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے جاتے ہی اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی کمان اس کے سر پہ ماری، اور اتنا مارا کہ اسے لہو لہان کیا، اور کھڑا کر کے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ گستاخی کی، میں بھی اسی دین پر قائم ہوں، میرے ساتھ گستاخی کر کے دیکھ۔ اور ابو جہل جس کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، اس کے تمام حواری اور خود جو لرزہ باندام ہو گئے۔ بہرحال سید الشہداء کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس مقام کو کیا کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر مبارک پر بیٹھ کر فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اور آپ نے ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ نماز جنازہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا فرمائی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں جب حشر میں براق پر بیٹھ کر جاؤں گا اور میری اونٹنی پر میرے چچا حمزہ بیٹھ کر جائیں گے۔ یہ تو ایک مختصر سی بات تھی۔ آج ہمارے درمیان 2 مذہبی اسکالر موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی، السلام علیکم۔ اور جناب ہمارے اسکالر نسیم احمد صدیق صاحب، السلام علیکم۔ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے، ظاہر ہے میرا وہ مقام و مرتبہ تو نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں علماء کرام کے سامنے،
تو میں یہ چاہوں گا کہ مفتی ابوبکر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے فضائل کے بارے میں ذرا سا ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ آج ہم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو کرنا ان کی پہچان کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے الفاظوں کو متبرک کرنے کے لیے، اپنی زبانوں کو متبرک کرنے کے لیے کہ ان کے ذکر سے ہمارے الفاظ بھی قیمتی بن جاتے ہیں اور زبان پہ بھی برکت آتی ہے۔ آپ کا تعارف کتب میں نہایت تفصیل کے ساتھ تو نہیں ملتا ڈیٹیل اس کے حوالے سے، لیکن مختلف کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر آپ کی ایک صورت آپ کی حیات طیبہ کی سامنے آتی ہے، جن میں سے کچھ باتیں آپ نے ذکر کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ان چچا سے بہت زیادہ محبت تھی، اور جیسا کہ آپ نے گفتگو میں ذکر بھی کیا کہ بھائی بھی تھے، تو بھائی اس ناطے سے کہ رضائی بھائی تھے۔ ایک سویبہ میں جو ابو لہب کی لونڈیا تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا اور انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اور ایک روایت میں کسی اور خاتون کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خالہ زاد کا بھی رشتہ تھا، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ سیدنا عبد المطلب کے نکاح میں تھی، تو ان سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے خصوصی محبت اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت تھی۔ یہی وہ محبت تھی، اپنے بھتیجے ہونے کے ناطے محبت تھی کہ آپ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد رہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، اور وہ اسلام لانے کا واقعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ واقعہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، میں چاہوں گا ذرا ناظرین کو اس واقعے، ویسے تو کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس واقعے کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایک واقعہ، ایک تو آپ نے وہ بیان کیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی اور آپ خانہ کعبہ میں گئے، وہاں پر حرم شریف میں دیکھا ابو جہل کو کہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا سرداری جما رہا، تو آپ نے کہا کہ تم میرے یتیم بھتیجے کو گالیاں دیتے ہو، اور یہ کہہ کر پھر آپ نے اس کے سر پہ جو کمان ماری تو اس کے سر سے بھی خون کا فوارہ نکل گیا۔ یہاں پر ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی دین پر ہوں، ہاں یہ میں بھی اسی دین پر ہوں۔ تو پھر اس میں آگے مفسر یہ اس کے راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کہہ دی تھی کہ میں اسی دین پر ہوں، مگر اپنے باپ دادا کے دین سے یہ بہت محبت کرتے تھے، جذبات میں یہ بات، جذبات میں محبت میں بھتیجے کی محبت میں۔ لیکن بعد میں پھر پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی کہ یہ میں نے کیا بات کہہ دی ہے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا آپ نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے طبیب ہیں، آپ نے آپ کے دل پہ نگاہ ڈالی اور سارے معاملے کو کلیئر کر دیا اور بتا دیا کہ اسلام یہ ہے، تو اسی وقت سے پھر آپ بالکل مطمئن ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس طرح سے ہے کہ آپ نے ابو جہل کی پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے بھتیجے کیا اب آپ خوش ہیں؟ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے بدلہ لے لیا، اس کے سر سے بھی خون نکال ڈالا۔ تو قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں چچا میں ان باتوں سے نہیں خوش ہوتا ہوں، میری خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی محبت قائم ہے، اور اہل مدینہ کے اندر ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اپنی دعا قبول کروانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کروانی ہے، کوئی بھی نیت و حاجت ہو، اہل مدینہ کا معمول یہ ہے کہ پہلے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنے درخواست پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار ہے اپنے چچا سے کہ کبھی ان کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں، اور پھر واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حاجت پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ نسیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مارکہ احد میں بہت اہم ہے، وہ تو غزوہ بدر میں بھی بہت اہم ہے، دونوں تلواریں لے کر آپ آئے ہیں اور کا مقابلہ ہو رہا ہے، شیر و کہا انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، اور یہ خطاب تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ تو واقع احد کے حوالے سے جو ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آج کا یہ خوبصورت عنوان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور دیگر شرکاء و غازیان اور شہدائے احد کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے عنوان سے یہ خوبصورت پروگرام ہے۔ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور گفتگو کے آغاز میں تمہیدی طور پہ آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ یقیناً اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم پر ان بزرگوں کا جو احسان ہے ہمیں اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے انہیں یاد رکھنے کے لیے، اور ان کو یاد رکھ کر جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے کلمات وہ بابرکت ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنا ذکر، اپنا تذکرہ جو ہے ہماری اپنی وقت میں اضافہ ہماری اپنی وقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ وہ تو تاریخ اسلام کے زرعی اور درخشاں باب ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینے کے لیے اور انہیں بتانے کے لیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، یہ 3 ہجری کا واقعہ، اس کے بعد طویل عرصہ گزر گیا، تو جب ان کے وہ قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے فتح مکہ پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ مجھے چچا یاد آتے ہیں، تو حضرت وحشی نے ایک اختیاری ہجرت کہہ لیں، نقل مکانی کی، نہ مکۃ المکرمہ میں رہے نہ مدینۃ المنورہ میں رہے، دمشق چلے گئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جیسے بعض لوگ غزوہ احد کے موقع پر چھوٹی عمر کے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے تھے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں نہیں لیا، حالانکہ میں مضبوط اور توانا جسم کا مالک تھا، مجھے حضور نے فرمایا نہیں تم الگ رہو گے۔ وہ 700 مجاہدین ہی رہے 3000 مشرکین کے مقابلے میں۔ تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اکابر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ بچوں کو جب عسکری تربیت کی طرف راغب کرتے تھے تو دمشق بھی بھیج دیا کرتے تھے ایک سبق کے لیے، اور وہ ایک گیسٹ اسپیکر کے طور پر یعنی ان کے سامنے خطاب کرتے تھے، اور غزوہ احد میں سید الشہداء کی جاں بازیوں کو بیان کرتے تھے کہ میں نے کیا دیکھا تھا، کیونکہ ان کی تو پوری نظر تھی نا۔ تو اگر غزوہ احد کا ایک آنکھوں دیکھا احوال کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ حضرت وحشی سے بہتر کوئی نہیں بیان کرتا تھا۔ وہ ایک بالکل کمنٹریٹر کے طور پہ، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا، وہ کہہ رہے کہ میں جنگ کا حصہ بن کر آیا ہی نہیں تھا، مجھے تو غزوہ بدر کے بعد سے ہی لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم انتقاماً اگر ایک کاروائی کر دو گے ہماری طرف سے تو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ جہاں عورتوں نے بھی پیشکش کی، مردوں نے بھی پیشکش کی، اور وہ ان کے پاس کافی زر و جواہر بھی جمع ہو گئے، اور یہ ایڈوانس رقم مل گئی۔ یہ پیشکش ہندا کو بھی ہوئی تھی، جی ہاں، ان کی جانب سے بھی آئی تھی، انہیں دیا گیا۔ جی ہاں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے، اور بڑے اطمینان سے اونٹ پر بیٹھ کر کے، اور اس کے لیے ایک ہودج بنا دیا گیا پالکی نما، آرام سے شراب پیتا ہوا، انگور کھاتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر میدان احد میں ایک ٹیلے کے پیچھے بستر لگا دیا جائے، اور وہاں اس کو مشروبات اور خشک میوہ جات دے دیے جائیں کہ بس تم یہ جیسے ہی حمزہ قریب آئے تو بس تم اپنا کام کر دینا۔ حربہ پھینکنے کا یہ ماہر تھا یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ۔ ناظرین کو حربہ اصل میں عام طور پہ عرب میں جو دستور تھا وہ اپنی ثقافت کے اعتبار سے جو لباس وغیرہ پہن کے گھر سے نکلا کرتے تھے، جو نیزہ لے کر چلتے تھے، تلوار لے کے چلتے تھے، پیٹی میں نیام میں تلواریں، خنجر وغیرہ لے کر چلتے تھے، تو نیزہ جو ہے وہ قد آدم ہوتا تھا، یعنی ایک انسانی قد جو ہے 5.5 فٹ یا 5.25 فٹ کا ہے، تو اسی طرح ایک نیزہ ہوتا تھا۔ اس نیزے کو اگر 4 جگہ تقسیم کر لیں تو جو اس کا چوتھائی حصہ بنتا ہے وہ حربہ کہلاتا تھا، چھوٹا نیزہ۔ اچھا، اسے پھینکنا بڑا آسان ہوتا تھا۔ تو میں آپ کو تو پتا ہے نا میں نے حربہ کیوں پوچھوایا کہ ایک چھوٹا نیزہ جسے پھینکنا بہت آسان ہے،
اور اسی طرح پروگرام میں ایک وقفہ لینا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو ایک وقفہ لے کے پھر حربے کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طبل جنگ بج رہا ہے، ٹائٹل میں بھی آپ نے اس کا تاثر محسوس کیا ہے۔ وحشی جو ہیں انہیں تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے، یہ حربہ پھینکنے کے ماہر ہیں، یعنی چھوٹا نیزہ پھینکنے کے ماہر ہیں، اور ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ یہ کسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کریں اور انہیں جام شہادت کے قریب پہنچا دیں۔ جی نسیم صاحب، وہ گفتگو وہیں سے یہاں سے منقطع ہوئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہم آج بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، تو ایسے ہی صحابہ اکرام اپنے بچوں کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ عینی شاہد ہیں۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو بڑے مزے سے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ایک خیال اچانک آیا کہ یہ مجھے کسی نے علی کو مارنے کے لیے ڈیوٹی نہیں دی اور مجھے کسی نے عمر کو مارنے کی ڈیوٹی نہیں دی، یہ جو بھی میرے پاس آیا اور مجھے کرائے کے قاتل کے طور پر اس نے ہائر کیا، تو سب نے ایک ہی نام لیا کہ حمزہ کو مار دینا، تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو اب یہ خیال آئے گا تو کسی کے بھی انسان کے ذہن میں، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ اس کا مطلب ہے حمزہ سے سب ڈرتے ہیں، مرعوب ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ حمزہ بہت بہادر ہیں، تو حمزہ کی لڑائی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بھی گزرے گا، جیسی موقع ملے گا میں اپنا کام کر دوں گا۔ تو وہ اس چٹان کی اوٹ سے باہر نکل آئے حضرت وحشی، اور وہ کھانے پینے کو بھول گئے۔ اب وہ باقاعدہ بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ میں لڑائی تو دیکھوں کہ کیسا لڑتا ہے یہ شخص۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ یہ بہت بہادر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سن رسیدہ ہو جانے کے باوجود بھی بہادر ہیں یہ، لیکن عسکری تربیت سے نابلد ہیں، انہیں جنگ کا کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ میں نے نتیجہ نکالا، اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ کیوں نتیجہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جنگی لباس کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ جنگی لباس میں پہلے آئے تھے، پھر انہوں نے جنگی لباس اتار دیا۔ یہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک میں تلوار لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے ڈھال الگ کر دی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لی، پھر اس کے بعد لوہے کی ٹوپی سر پہ تھی جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر لوہے کی ٹوپی اتار دی۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک غفلت نظر آتی تھی کہ لڑتے لڑتے آگے بڑھتے تھے اور پیچھے اپنے علمبردار مصعب بن عمیر کو رکھا ہوا تھا، اور مصعب بن عمیر کو کہتے تھے کہ میرے ساتھ ساتھ چلو۔ تو جنگ پر سامنے نظر رکھنا مقدمت الجیش کے سالار کے طور پہ گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ یہ درمیان میں ہی تو 50 افراد لڑ رہے تھے، ورنہ میمنہ پر 300 حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ تھے، میسرہ پہ حضرت عبداللہ بن منذر انصاری کے ساتھ 300 تھے، 50 تیر انداز وہاں کھڑے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کی قیادت میں۔ تو یہ پورے 700 مجاہدین اس طرح تقسیم تھے، تو 50 ہی مقدمت الجیش کا حصہ تھے، جن پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار بنایا گیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انداز جو میں نے دیکھا تو نتیجہ یہی نکالا کہ بہادر تو ہے یہ شخص، اور آگے بھی بڑھ رہا ہے، اگلے محاذوں پہ لڑ رہا ہے، اور مشرکین کے علمبردار ایک ایک کر کے 6 علمبرداروں کو تنہا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ اب وہ یہ بات جب بتاتے تھے تو چپ ہو جاتے تھے۔ مجھے ایک روایت جو ملی تو میں عرض کر رہا ہوں، تو بچے کہتے تھے کہ چچا وحشی آگے بیان کیجئے، تو پھر روتے تھے حضرت وحشی، اور کہتے تھے کہ مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ہدایات اس طرح کی دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جنگی لباس اتار دیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان آج زیادہ بہادری کا موقع ہے، جنگ بدر میں آپ کی بہادری کے قصے معروف ہو گئے، آپ نے تنہا کئی مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا، آج زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اگلے محاذوں پر لڑیں اور مشرکین کو پیچھے دھکیل دیں،
چچا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹے، بس یہ جو بات گرہ میں باندھ لی انہوں نے، ورنہ دیکھیں نا ایک ماہر جو ہوتا ہے ہر چیز سے بے نیاز ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو، یعنی اب ذرا بھی نہیں چاہیے، اب ہیلمٹ بھی نہیں چاہیے، بلکہ اب تو ہتھیار بھی نہیں چاہیے، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہی وقت میں دو مشرکین کو واصل جہنم۔ مفتی صاحب یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، اور میں نے وہ واقعہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کہتے ہیں انا اسد اللہ، اور لوگوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہاں لڑ رہے ہیں، اور پھر بہادری کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پیر اکھڑ گئے وہاں سے۔ یہ احد کا واقعہ جو پھر اسی دوران ایک بہادر، ایک شجی، ایک اللہ کا شیر، رسول کا شیر، اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ذرا شہادت کے واقعے پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جیسے یہ گفتگو چل رہی تھی ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا، تو اسی عالم میں وحشی کہتے ہیں کہ میں ان کو تاکتا رہا پیچھے سے، تاکتا رہا، میں نے دیکھا کہ وہ جس طرف جاتے ہیں صفوں کی صفیں نمیٹ دیتے ہیں، ایک دم سے لپیٹ دیتے ہیں، ادھر تلوار چلائے تو ادھر اڑا کے رکھ دیا، ادھر تلوار چلائے تو ادھر اڑا کے رکھ دیا۔ بجلی کون رہی ہے؟ بڑے بڑے بہادر، ایک بلکہ بڑا زبردست ڈائلاگ ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو بیان فرمایا کہ ایک عرب کا بہت بہادر مکہ کا، وہ آیا اور آگے مقابلے کے لیے بلانے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ ہلم الیہ یا ابن مقطعۃ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے میری طرف آ جاؤ، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والوں کے بیٹے، عورت کے بیٹے، اور آپ نے پھر ایک وار اس کو لگایا تو اس کی گردن سے جو ہے نیچے تک آپ کی تلوار چلی گئی۔ تو یہ ایک عجیب مطلب کہ آپ کی طاقت کا عالم تھا، اور ایک شخص کو آپ نے وار کیا تو آپ کی تلوار اس کے پھیپڑوں تک آ گئی، جب آپ نے ماری اس کو تلوار کافر کو، تو اس پر پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں تو حاجیوں کو پانی پلانے والا آدمی ہوں، اس کا پھیپڑا ظاہر ہوگا، یعنی اس کو پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ میدان جنگ کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی حبشی کو موقع ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ اپنا حربہ پھینک کے مارا جو آپ کے پیٹ سے جو ہے باہر آ گیا، آر پار ہو گیا۔ اور حبشی کہتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب مجھے دیکھا غضب کے مارے میری طرف جب وہ پلٹے شیر کی مانند، تو وہ آ کے مجھے آ لیتے وہ، لیکن زخم بہت کاری تھا تو آپ وہاں پہ گر گئے، شہید ہو گئے۔ ایک گڑھا تھا وہاں۔ ہاں، آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے موقع پر بعد میں جو کچھ ہوا شاید تاریخ میں کسی انسان کے ساتھ ایسا نہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چیرا گیا، دل نکالا گیا، پھیپڑے نکالے گئے، آپ کے جگر نکالا گیا، ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا کے گلے میں ڈالا گیا۔ یہ تو انتقامی کارروائی ہے، اور یہ ایسا عجیب و غریب منظر تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا مبارک کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کفن دینے کی جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا ان کے رشتہ داروں کا تو میں نے اسی طرح چھوڑ دیتا، کل بروز قیامت یہ جانوروں کے پوٹوں سے اور ان کے پیٹ سے جو ان کا حشر ہوتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اسی دوران جو ہے پھر آپ کی پھوپھی نبی علیہ السلام کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملنے کی رائے، دکھاؤ میرا بھائی کہاں، میرا بھائی کیسا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام سے فرما کے جا کے اپنی ماں کو روکو، وہ برداشت نہیں کر سکیں گی وہ ان کی حالت کو دیکھ کے۔ تو وہ ضد کرنے لگے، کہا میں دیکھوں گی اور میں برداشت بھی کر لوں گی۔ بہرحال جب آئے اپنے بھائی کو دیکھا تو ان کو مبارکباد دی اور بڑا انہوں نے صبر کیا۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام واپس چلے تو چونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو مختلف قبائل سے جن جن کے لوگ شہید ہوئے تھے ان کی عورتیں بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں ابھی تک بیان کی پابندی نہیں لگی تھی، تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی رونے والا ہے اور حمزہ کے لیے کوئی بھی رونے والا نہیں ہے، تو آپ نے یہ الفاظ فرمایا کہ آج حمزہ کے لیے کوئی بھی رونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب اطلاع ملی تو پھر وہ اپنے قبیلے کی عورتوں کو لے کر آئے اور انہوں نے آگے عورتوں نے خوب جو ہے بیان کیا۔ حضرت حمزہ کا مرثیہ پڑا تو نبی علیہ السلام کی طبیعت کو کچھ سکون ہوا، اور پھر آپ نے اس دن کے بعد سے پابندی لگا دی بعد میں کہ مرنے والے پہ اتنا نہ رویا جائے۔ تو اس طرح کے یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ پھر آپ کی بچی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کی بچی ہے تو ان کے بارے میں پھر صحابہ کرام میں وہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگا کہ میں اس بچی کو پالوں گا، حضرت جعفر ابن طیار نے کہا میں پالوں گا، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں پالوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے وہ چچا کی بیٹی ہے، میں پالوں گا۔ حضرت جعفر نے کہا کہ بھائی چچا کی بیٹی تو میری بھی ہے لیکن میری بیوی اس کی خالہ بھی اس بچے کی۔ حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے منہ پر بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے دینی بھائی تھے، میں پالوں گا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالہ کا رشتہ زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت جعفر طیار کو وہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان کی بچی کی پرورش کرائیں. تو نسیم صاحب ایک روایت میں نے پڑھی اور میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کے سامنے وہ تجزیہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی قبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور یہ آپ نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. یہ واقعہ درست ہے؟ جی ہاں بالکل یہ واقعہ درست ہے. میں صرف ایک بات کا مفتی صاحب کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب لاشیں اکٹھی ہونے لگی تو آپ نے فرمایا میرے چچا کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کے چچا نہیں مل رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اگلے محاذوں پہ ملیں گے. یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ ایک میدان جنگ ہے، محاذ لگا ہوا ہے، تو کوئی شہید کی لاش کسی جگہ مل گئی، کسی جگہ مل گئی، بکھری ہوئی ہیں پورے میدان میں. تو صحابہ کو جب لاش نہیں مل رہی تھی تو حضور نے فرمایا وہ اگلے محاذوں پہ ملیں گے، اور واقعی یہی ہوا. یعنی دشمن کے اپنے اندر کیمپ میں حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش مبارک وہاں ملی. اور وہ جو وحشی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے حملے کا تعین کر لیا تھا کہ مجھ پر یہ حربہ کہاں سے پھینکا گیا ہے. وحشی کہتے ہیں اگر میں بھاگ نہیں جاتا تو وہ مجھے مار دیتے. تو وحشی بھاگ گئے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے قاتل کو دیکھ چکے تھے، اس کا تعقب کیا، تعقب کیا اور ٹھوکر کھا کے پھر اس کے بعد وہ وہاں نیچے گرے کیونکہ خون زیادہ بہ گیا تو نقاہت کی وجہ سے پھر وہ وہاں گر گئے. بہرحال تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلے جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے شہید کو لاؤ. تو صحابہ اکرام دوسرے شہید کی چارپائی سامنے لے آئے تو ان کو ہٹانے لگے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ سرکار تڑپ گئے، کہنے لگے میرے چچا کو میرے سامنے رہنے دو، ان کو نہ ہٹاؤ. تو اس طرح یہ ہوا کہ ایک ایک شہید کی لاش لائی جاتی، نماز جنازہ پڑھتے اور چچا جان بدستور سامنے رہے. تو اس طرح 70 مرتبہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یہ نماز جنازہ پڑھی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ، اور یہ جملہ بڑا پیارا ہے، یعنی اگر اس کو آپ تو ماشاءاللہ ادیب ہیں تو ادب کی نگاہ سے جب دیکھا جائے تو یہ بڑا اہم جملہ ہے. فرما رہے ہیں سرکار، اور کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں فرماتے کہ یہاں متکلم خود ہیں اور چاہیں تو یہ کہتے کہ میرے چچا ہیں. میرے چچا کہہ رہے ہیں، میرا شیر نہیں کہہ رہے، کہہ رہے ہیں یہ میرے چچا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. یہ میرے چچا ہیں، یہ اللہ اور رسول کے شیر ہیں. جب میں حشر میں جاؤں گا تو میں براق پہ سوار ہوں گا اور میرے چچا میری اونٹنی پہ سوار ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد پھر آگے بات آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. سید الشہداء اسد اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے شیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز، بہت ہی چہیتے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن ابو مطلب کنیت ابو عمارہ پر آپ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بہت سی باتیں ہوئیں. ابھی یہ سلسلہ فیض ختم نہیں ہو رہا ہے. وہ محبتوں کا سلسلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ایک سلسلہ جاری ہے. آپ کو امیر طیبہ بھی کہا جاتا ہے. مفتی صاحب امیر طیبہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں امیر طیبہ یا قطب مدینہ یہ آپ کے سب کے الفاظ ہیں، سب کے سب آپ کے القابات ہیں. اور بات یہ کہ اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرتے تھے. تو چونکہ مومن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنی مسند میں کہ مرنے کے بعد مومن آزاد ہوتا ہے، جہاں چاہے آیا جائے. اور اس حوالے سے بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مدینہ منورہ کے والی ہیں اور وہاں کے قطب ہیں. وہاں پر جو بھی مہمان ہوتا ہے وہ آپ ہی کی ضیافت میں ہوتا ہے.
اور باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. اور کتنے علماء نے اپنی کتابوں میں وہ واقعات لکھے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو جیتی جاگتی صورت میں دیکھا، ان کی روح کو انسانی شکل میں دیکھا. حضرت علامہ جعفر برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مولود برزنجی پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ آپ کی کئی کرامات بیان فرمائی کہ آپ کے وصال کے بعد ایک تو یہ کرامت ہے کہ بعض صحابہ کرام گئے، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لے گئے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو آپ کی بارگاہ میں تشریف لے جایا کرتی تھیں. تو جب بھی وہ سلام کرتے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس جواب کو لوگ سنا کرتے تھے. تو علامہ برزنجی نے یہ بات بیان کی، کئی واقعات لکھے، ان میں سے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ کا کہ وہ مصر سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو ان کے پاس 2 اونٹ تھے. اتفاقی بات ہے جب وہ مدینہ منورہ آئے، حج کر کے فارغ ہوئے، حج کی تکمیل کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، تو ان کے 2 اونٹ انتقال کر گئے، مر گئے دونوں اونٹ. وہ بڑے پریشان ہوئے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں پر جا کر اپنا پورا ماجرا سنا دو. انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ماجرا سنا کر آ گئے. جب واپس پہنچے اپنی ماں سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بیٹا ایک شخص تھا تمہارا پوچھ رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں معلوم کر رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا وہ مزار شریف کے اس طرف ہو گئے. یہ شخص آتے ہیں مزار شریف کے اس طرف تو ان کو وہ ایک بڑی باروب پروقار نورانی شخصیت ان کو نظر آتی ہے، سفید داڑھی والی. ان سے ملاقات ہوتی ہے، آگے جا کے ہاتھ چومتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں مصر جانا ہے نا، میں تمہارا انتظام کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ. تو وہ پھر حاجیوں کے خیمے کی طرف آتے ہیں. ایک مصر کا خیمہ تھا، اس میں جا کے ایک شخص سے ملتے ہیں. وہ شخص آپ کو دیکھتا ہے، بڑا احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ چومتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کو مصر جانا ہے تو ان کو مصر لے جانا، اتنا کرایہ بنتا ہے، ٹھیک ہے یہ کرایہ تم اتنا میں دیتا ہوں، باقی یہ مصر میں تمہیں دے دیں گے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ شخصیت جو ہے چلی جاتی ہے. بعد میں یہ شخص جن کے اونٹ مر گئے تھے، یہ اس شخص سے مصری سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کون آدمی ہے؟ میں تو نہیں جانتا انہیں. کہا میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا، میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن ان کا روب، ان کا جلال، ان کی شخصیت، ان کی سحر انگیزی ایسی ہے کہ میں تو پوچھ بھی نہ سکا یہ کون ہے. تو بہرحال پھر پتا چلتا کہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی مہمان ہوتا ہے اور وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو وہ کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو باقاعدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی ضیافت فرماتے ہیں، اس کو دعوت. یعنی مہمان نوازی تو آپ کی عادت ثانیہ تھی نا؟ جی بالکل. اس زمانے میں آپ شکار کرتے تھے اور بہت ہی بہادر تھے، شیر کا شکار کرنا بھی پسند کرتے، پرندوں کا شکار کر کے گوشت وغیرہ جمع کرتے. ایک واقعہ حال ہی کا واقعہ ہے. ایک سعودی عرب میں ایک بندہ کام کرتا تھا، تو چونکہ وہاں پہ کفالت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ یمن سے آیا ہوا تھا. تو اس نے جس کو اپنا کفیل بنایا ہوا تھا، اور کفیل کے نام میں ساری پراپرٹی ہوتی ہے، سارا کاروبار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس شخص نے اس کا سارا مال ضبط کر لیا اور کہا کہ تم جاؤ یہاں سے. اچھا ڈاکومنٹ تو ہوتے نہیں، کیا دعویٰ کرے گا انسان وہاں پر؟ سب کچھ جب کفیل کے نام پر ہے تو آپ کے نام تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو کفیل کے زیادہ ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں. اب اس شخص کو بڑا افسوس ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر جو ہے اس نے عرض کی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں بنا. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہاں پر جا کر جو ہے اپنا سارا کا سارا ماجرا سنا دیں. تو جب انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی ساری بات بیان کی، ان کی قبر شریف پہ جا کر، تو اس کے بعد یہ کہ اس سے زبردست قسم کی اس شخص کو سزا دی گئی اور اس کا جتنا کاروبار وغیرہ سارا مال ضبط کیا گیا تھا وہ سارا کا سارا مال دلا دیا گیا اسے. تو آج بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں اور ان کی روح ظاہر ہوتی ہے کبھی کسی انسانی شکل میں، اور وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے. 70 مرتبہ نماز جنازہ کا معاملہ تو سامنے آیا اور آپ نے اس کی توضیح بھی کر دی کہ وہ کیسے 70 نمازیں پڑھی گئیں. آپ کی تدفین کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بابا جنت البقیع میں ان کی تدفین عمل میں لائی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو فرما دیا. تو جبل احد کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جبل احد سے چنگھاڑ کی اور گڑگڑاہٹ کی آواز آئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ دلائی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے. تو حضور پہاڑ کے قریب تشریف لے گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پہاڑ یہ کہہ رہا ہے
کہ آپ کے چچا کو یہاں میرے پاس رکھا جائے، اور جب آپ حشر میں اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے اس عالم میں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہوں گے ساتھ میں، تو یہ یہیں پر سید الشہداء آپ کا انتظار کریں گے اور یہ آپ کے ساتھ پھر وہاں محشور ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار گوہربار میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما کر اپنے چچا کو بالکل دامن میں دفن کیا تھا۔ آج جو احاطہ ہے یہ بات کا ہے، وہ بھی جنگلہ بنا ہوا ہے، تو وہاں دامن میں ہی دفن کیا تھا۔ 40 برس کے بعد تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پہاڑ سے بہت تیزی کے ساتھ بارش کا پانی آتا تھا تو اس نے کافی جگہ بنا لی تھی، اور وہ دامن میں قبر انور جو ہے متاثر ہو رہی تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواب میں آ کر بھی کہا کہ مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب اہل مدینہ، اس وقت کے بھی لوگ تھے جو اس غزوہ احد میں باقاعدہ شریک تھے، تو وہاں وہ قبر کشائی کی گئی، اور اس دوران کیونکہ کھدائی کے وقت ایک کدال کوئی گینتی پیر کو لگ گئی تو خون جاری ہو گیا بڑی تیزی سے، اور بہرحال وہ پھر اس پہ کپڑا وغیرہ لپیٹا گیا، اور پھر حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال کر موجودہ بالکل وہ جبل رمات تیر اندازوں کا جو پہاڑ ہے بالکل اس کے سامنے ہی احاطے میں دفن کیا گیا۔ اسی احاطے میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہوتے ہیں، اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش ان کے بھائی ہیں، اور یہیں پر حضرت مصعب بن عمیر ہیں، یہیں پہ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اور دیگر شہداء جو یہ ابن جبیر وہ ہیں جو کہ تیر اندازوں کے سالار تھے، اس دستے کے سربراہ کے طور پر پہاڑ پہ متعین کیے گئے تھے۔ تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو بھی سلام عرض کرتا ہے، مفتی صاحب نے بھی فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایک بار سلام عرض کرو گے میرے چچا کو، اور میرے چچا صبح قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے، صبح قیامت تک۔ اور یہ واقعی تجربات ہوئے زائرین مدینۃ المنورہ میں، بہت سے مسجد نبوی شریف میں ہیں، کھانے کو میسر نہیں ہوا، سو گئے۔ بعض واقعات القول البدی وغیرہ میں بھی ملتے ہیں، تو کسی نے آ کر کے اٹھا دیا سوتے میں سے اور روٹیاں ہاتھ میں دے دی، یہ لو روٹی کھاؤ، تو بعد میں تحقیق پر معلوم ہوا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہ ضیافت کر دی۔ سید الشہداء کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کی بارگاہ میں یہ جب حاضری دے کر کے اور سلام عرض کیا جاتا ہے، میرا ایک تجربہ ہے جو گزشتہ 20 سال سے تقریباً جب سے ہم حجاج کرام کو لے کر جاتے ہیں آتے ہیں، کہ وہاں اگر عرض کر دیں سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ بھی آپ امیر طیبہ ہیں اور قافلہ عشق و محبت کے آپ سالار ہیں، اور یہ قافلہ عشق و محبت کو دوبارہ اذن مل جائے حاضری کا عمرے کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، تو یہ اکثر معتمرین عمرہ کرنے والے اور اکثر حجاج کرام ان کا یہ کہنا ہے کہ وسائل نہیں ہوتے، ایک سفر ہی بڑی مشکل سے کیا تھا، لیکن یہاں عرض کرنے کے بعد اسباب خود بخود بنتے ہیں اور پھر سفر آئندہ کا بھی ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تو اپنی عقیدت و محبت میں یہ بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ اگر مدینۃ المنورہ کا ویزا لینا ہے تو سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض اپلیکیشن ڈال دیں، اپلیکیشن اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر سید الشہداء کو خصوصی ذمہ داریوں سے نوازا تھا، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ پہلا پرچم جو ہے اسلام کا، سفید پرچم جو ہے وہ سید الشہداء کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ مفتی صاحب ذرا اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کو پہنچے، دیکھیں اس حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے ایک تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ بھیج دیا تھا، مبلغ اسلام کی حیثیت سے گئے تھے، پھر خاص سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تاکہ وہاں کے تمام معاملات کو دیکھ لیں، ان کا جائزہ لے لیں اور سارے کے سارے صورتحال کو۔ یہ ہجرت سے پہلے؟ ہاں، ہجرت سے پہلے ہراول دستہ ہیں یہ؟ جی جی جی، یہ پہلے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے سارے کے سارے معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق انجام دیے۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ تشریف لے آئے تو غزوہ ذوالعشیرہ اور تقریباً 8-10 ایسے غزوے ہیں
ان سب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو باقاعدہ سپہ سالار بنا کے ان کے ہاتھ میں پرچم دے کے بھیجا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حکم کے مطابق تمام کے تمام معاملات کیے۔ تو یہ چونکہ انسان ایسے معاملات جس کے اندر جو بہت زیادہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں یا بہت زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو انسان سامنے لے کر آتا ہے جس پہ زیادہ اعتماد ہو۔ تو یہی بات تھی نبی علیہ السلام نے ساری ذمہ داری آپ کو دی۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی دیکھیں، جب انصاری صحابہ کرام سامنے گئے تو کفار مکہ نے تکبر کے مارے کہہ دیا ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں یہ۔ تو سیدنا حمزہ کو، سیدنا علی کو، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور انہوں نے سارا کا سارا معاملہ کیا۔ ناظرین محترم، غزوہ احد جو ہے، یہ جو مارکہ احد ہے بہت اہم ہے، اس حوالے سے بھی کہ سید الشہداء کی شہادت بھی یہی ہوئی ہے، شہادت بھی چچا کی شہادت یہاں ہوئی ہے، اسی مقام پر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ ہر اعتبار سے یہ مارکہ، اور اس مارکے کے حوالے سے اور بہت سے واقعات بھی ہیں جو ظاہر ہے اس وقت ہم چونکہ سید الشہداء پر پروگرام کر رہے تھے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، ورنہ اسی میں وہ واقعہ بھی ہے جب صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنا، اور وہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی، اور سید الشہداء سے فرمایا گیا تھا کہ آگے کی طرف قدم بڑھائیے اور پیچھے مت ہٹیے، تو پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اس کا تذکرہ نسیم صاحب نے کر دیا۔ بہت اہم واقعہ ہے، اور یہی موقع تھا کہ یہیں پر احد کے مقام ہی پر جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں سید الشہداء نے کہا تھا کہ اس نوجوان میں مجھے کوئی خاص بات نظر آتی ہے، یہ ہے تو نوجوان لیکن بڑے اس میں کوئی خاص بات ہے، اور یہ تدبر، یہ تفکر اور یہ پیش گوئی جو ہے ثابت ہو کہ خالد بن ولید نے خصوصی مارکے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سید الشہداء کی نظر تھی۔ ناظرین، وہ خراج عقیدت جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے الفاظ اس قابل نہیں ہے کہ ہم پیش کریں، ہم تو صرف اپنے وقار میں، اپنی وقت میں اضافہ کرنے کے لیے تذکرہ کر رہے ہیں۔ سید الشہداء پر ہمارے کروڑوں سلام ہوں، ہزاروں سلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات پر سب سے زیادہ افسوس کا اظہار کیا اور گریہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں جناب نسیم احمد صدیقی صاحب سے اور مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس موضوع پر ہماری معلومات، اور یہ پروگرام کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں واقف نہیں ہے۔ اور ناظرین، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کے بارے میں، ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں، یہ پہلے دین کے پہلے کمانڈر ہیں اسلام کے، سید الشہداء، ان کے بارے میں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے۔ زندگی بخیر رہی تو پھر کسی وقت کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔